آپ کی کچھ دوست پچھلے دنوں جناح کنونشن سینٹر میں بھی پیلسٹائن کے ایک کانفرنس میں گئے. وہاں میں جب تقریر سن رہا تھا, میں تو نوشہرہ میں وکلاء کنونشن سے اس دن ایڈریس کرنے گیا تھا, تو سر میں نے وہاں پر یہ سنا کہ کیپٹن صفدر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پارلیمان, کون سا پارلیمان جو فلسطین کی بات کرے, کون سا سینٹ جو فلسطین کی بات کرے. تو وہیں ایک لڑکی نے آواز بلند کی کہ شہباز شریف کا پارلیمان, اس کی پارلیمان. اور پھر یہ بات کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی طرف جا کے کہ جناب ان کو کوئی جماعت اٹھے اور اٹھا کے جناب سینٹ میں بھیج دے ان کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن کو, تاکہ مظلوموں کی آواز بلند ہو سکے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنی بیگم صاحبہ کو, اپنے سسر صاحب کو یہ مشورہ کیوں نہیں دے رہے؟ میرا سوال یہ ہے آپ دوستوں کے ذریعے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, مجھ پہ تو ایون جب مسجد وزیر خان کا کیس بنا تھا تو کیپٹن صفدر نے مجھے کہا تھا یار ہم وکیل دینے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اب کیونکہ وہ حکومت میں ہے تو ہم تو ان سے ہی گلہ کریں گے, اور کس سے گلہ کریں گے؟ ہم تو کیپٹن صاحب سے یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ مہارانی صاحبہ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹک ٹاک بنانے سے فرصت ملے اور اپنے خاندان والوں کو نوازنے سے فرصت ملے, چاچا وزیر اعظم ہے, بھتیجی جو ہے وزیر اعلیٰ ہے, سمدھی جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن گیا, اور کوئی گاما ماجا ان کا رہ نہیں گیا, سہیلیوں کو ساروں کو وزارتیں بانٹی ہوئی ہیں. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جو ملک سے عشق رکھنے والے لوگ ہیں, جو ملک کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہیں, وہ ہمیشہ سے نظر انداز ہو رہے ہیں. اور ڈاکٹر عافیہ کے کیس کو, جو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر جب میں کراچی میں گیا, ان کی والدہ جو اپنی بیٹی کا خواب دیکھتے ہوئے فوت ہو گئی تھی, اس نے مجھے کہا تھا کہ میرے پاؤں پہ, گھٹنوں پہ, گوڈوں پہ ہاتھ رکھ کے نواز شریف نے کہا تھا کہ میں جب وزیر اعظم بن جاؤں گا تو میں آپ کی بیٹی کو واپس لے کے آؤں گا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک واپس نہیں لے کے آ رہے. اور اس میں ہمیشہ سے پی ٹی ایم جماعتوں نے آپس میں جو رول پلے کیا وہ یہی ہے کہ تو میں کو حاجی آکھ سے تو میں تے کو حاجی آکھساں, تو دونوں دی عزت جڑی ہے ود ویسی. اب یہ ہے کیونکہ گاما اور ماجا دونوں آپس میں بھائی ہیں, اور گامے اور ماجے دونوں نے آپس میں, گاما ماجے کو حکومت دے کے گیا اور ماجے نے پھر گامے کو حکومت دے دی. شہباز شریف صاحب نے کاکڑ صاحب کو گورنمنٹ دی, کاکڑ صاحب نے شہباز شریف صاحب کو گورنمنٹ دی. اب دونوں جو مغرب کی ایک پالیسی ہے, کیونکہ انہی کے علائے کار ہیں, انہی کی دی ہوئی حکومتیں ہیں, تو ان لوگوں نے وہی کریٹ کنفیوژنز والا کانسیپٹ جو ہے وہ پاکستانی عوام کو اس جھمیلوں کے اندر اکسایا ہوا ہے. اور وہ یہی کہہ رہے ہیں, گاما ماجے کو کہہ رہے ہیں کہ میں تے کو چور آکھساں, تو ماجا گامے کو کہہ رہے ہیں کہ میں تے کو چور آکھساں, تو دونوں دی عزت بچ ویسی. تو اس کھاتے میں عوام جو ہے وہ رل رہی ہے. جو پاکستان نظریاتی پارٹی نے اپنے ماڈل میں لکھا ہے, کوئی مرد مجاہد اٹھے, ہم تو اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے, لیکن کوئی یہ قرارداد لے آئے کہ no 17 and above grade کا gazetted officer and no MNA MPA senator should be allowed to leave Pakistan. اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک وہ نہ جا سکے, پہلے اس کے اثاثے چیک ہوں, پھر بیوی بچوں کے اثاثے چیک ہوں, پھر فرنٹ مین کے اثاثے چیک ہوں کہ یار 2-2 لاکھ تمہاری تنخواہیں ہیں, یہ 12-12 14-14 ارب کے اثاثے تمہارے پاس, یہ بیلجیم کے جزیرے تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں. تو پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ادروائز ان سارے لوگوں نے 4 سال آ کے ہم پہ حکمرانی کرنی ہے, 4 سال اس ریاست سے باہر جا کے اس ریاست کو جو ہے وہ ان لوگوں نے بلیک میل کرنا ہوتا ہے. ہمارا کسان جو ہے وہ رول رہا ہے. اب جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں چاروں صوبوں کے جو سیکٹری خوراک ہیں ان کو بھی دیکھا جائے. بیوروکریٹ ہمیشہ اس حکومت کو, ان حکمرانوں کو اپنے انگلیوں پر نچاتا ہے جن لوگوں کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا یا جن لوگوں کا ہوم ورک نہیں ہوتا. جب حکومت ٹک ٹاکرز چلا رہے ہوں, جب حکومت کو اس سے فرصت ہی نہ ملے, حکومت پنجاب کی ایگزامپل لیں تو اس کا بھی یہی حال ہے. جس طرح کینسر کے مریض کا آخری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے 1 دن کے لیے آئی جی پولیس بنا دو, 1 دن کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف بنا دو, 1 دن کے لیے مجھے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنا دو, اور اس طریقے سے ان کی خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے. اس وقت عوام کے بارے میں سوچا جائے. میں تو چاہتا ہوں تیسرا حصہ ہماری پریس کانفرنس کا بہت امپورٹنٹ ہے. رفح میں دوبارہ اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے اسرائیل نے, اور میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کار کی ایگزامپل لے لیں, جو سینٹرل افریقن ریپبلکس ہیں, وہاں پر کیا ہوتا ہے, جس طریقے سے اقوام متحدہ 2 گروہوں کو اسلحہ دے کے آپس میں لڑواتی ہے. پھر جو بیچارے ہم جیسے غریب ممالک کی فوجیں ہوتی ہیں, مسلمان ممالک کی فوجیں ہوتی ہیں, ان کا کام باہر صرف جا کے لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا ہوتا ہے, اور وہ اچھا کام کر رہی ہیں. اندر کرپٹ مافیا پھر گھس جاتا ہے, یو این کی امبریلا لے کے امریکہ بھی گھستا ہے, بیلجیم بھی گھستا ہے, برطانیہ بھی گھستا ہے, اس کے الائز بھی گھستے ہیں, وہاں سے سارے کول, گولڈ, ڈائمنڈ, آئل کے ریزروز لے کے چلے جاتے ہیں. دنیا اپنی فورسز بنا رہی ہے, ہمارے مسلمان ممالک وہاں جانے کو تیار ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کو ٹھیک ہے تنخواہیں اچھی ملتی ہوں گی, گھر بار بھی مل جاتے ہوں گے. میرا سوال یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک نے آج تک القدس پیس کیپنگ فورس کیوں نہیں بنائی؟
جب مغرب اکٹھا ہو کے نیٹو بنا سکتا ہے اور ظلم و بربریت کر سکتا ہے، ہم لوگ انصاف دلانے کے لیے مسلمانوں کو القدس کے دو ہی سلوشن ہیں. نمبر 1 یہ کہ تمام امت مسلمہ کے وزرائے اعظم OIC کا اجلاس مسجد الاقصیٰ قبلہ اول میں جا کے بلائیں، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی ایک ترکی بلا لیں ساروں کو، وہاں سے جہاز بٹھا کے لے جائیں. اسرائیل کی ماں مر جائے گی، وہ آپ پہ اٹیک نہیں کرے گا. 57 اسلامی ممالک کے وزرائے اعظم پہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا جا سکتا، یہ ہر بندہ جاتا ہے. ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک فتح ہوگی مسلمانوں کی. جمعہ وہاں پڑھیں، آپ ایک ہی امام کے پیچھے پڑھیں. ایران بھی ایک ہی امام کے پیچھے پڑھے، سعودیہ بھی پڑھے، ہمارا افغانی اور پاکستانی اور ترک بھی پڑھے. تو ایک تو ان کے ذہن میں جو ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ فرقے میں ہمیں الجھا کے گھسیٹنے کی پالیسی تھی، اس کو شکست مل جائے گی. اور نمبر 2 القدس پیس کیپنگ فورس بنانا انتہائی ضروری ہے. اگر یہ کام آپ نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں تمام امت مسلمہ نیشنل ڈیز پہ جو لکی ایرانی سرکس لگاتے ہیں، جہازوں کو گھما پھرا رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کہ ایسا پیچیدہ مسئلہ جس کے اصل حقائق کو چھپایا جا رہا ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ نگران وزیر اعظم اور حنیف عباسی صاحب کی کوئی لڑائی کی خبریں ہمارے ٹویٹر کے دوستوں نے پھیلا دیں، جس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ اصل حقائق جن کو چھپا کے جنہیں پس پشت رکھ کے یہ سارا گیم کھیلی گئی. دیکھیں اس وقت جو بھی درآمد کی جاتی ہے وہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ اس کی منظوری دیتی ہے. اور آپ کے وزارت خوراک کے جو چیئرمین تھے اس وقت، جب مارچ 2023 میں گندم یوکرین سے منگوائی جا رہی تھی، تو اس کے بھی چیئرمین شہباز شریف صاحب تھے اور اسحاق ڈار نے اس کی منظوری دی، اور آپ نے 6 لاکھ میٹرک ٹن گندم امپورٹ کی. اس کے بعد 13 اپریل کو دوبارہ 8 لاکھ میٹرک ٹن گندم امپورٹ کی گئی. اور ٹوٹل اگر اس کو دیکھا جائے، جب اس کی سمری منظور ہوتی ہے تو جو کام 22-24 دنوں میں ایک جہاز نے پہنچنا ہوتا ہے وہ 8 سے 10 دن میں پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ پہلے سے کوئی ڈیل انٹرنلی فائنل کر دی گئی تھی، نہ تو کسی ٹینڈر کو اناؤنس کیا گیا تھا، نہ ہی کوئی اس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ یا اخبارات میں کوئی اشتہار دیا گیا تھا. یہ فیصلہ اندر ہی اندر آپس میں کیا گیا، اور ٹوٹل جو ہے وہ 34 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ گندم آپ کی امپورٹ ہوئی ہے. اس سے آپ اندازہ یہ لگائیں کہ 3100 روپے کی خرید کے 4500 روپے میں عوام کو بیچی جا رہی تھی. 80 سے 85 ارب روپے کا اس کا جو ہے وہ کرپشن اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہوئی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں اس وقت ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو خط 4 مارچ کو لکھا گیا اس سال کے فوڈ اتھارٹی کی جانب سے، محکمہ خوراک کی جانب سے، وہ پچھلے سال کیوں نہیں لکھا جا رہا تھا؟ ہماری عوام جو ہے ان کی گندم گوداموں میں پڑی ہوئی ہے سرکار کے، اپنی گندم ہماری چوہے کھا رہے ہیں. اور صرف یہ دیکھا جائے کہ 350 ارب روپے کا اس سے کسان کو نقصان ہو رہا ہے، 108 ارب روپے کا اس سے حکومت پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اس کا ازالہ کون بھگتے گا؟ اور اس میں ہمیشہ سے پی ٹی ایم جماعتوں نے آپس میں جو رول پلے کیا وہ یہی ہے کہ تو میں کو حاجی آکھ سے تو میں تے کو حاجی آکساں، دونوں دی عزت جڑی ہے ود ویسی. اب یہ ہے کیونکہ گاما اور ماجا دونوں آپس میں بھائی ہیں، اور گاما